تو صاحب صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ مطابق کا تعلق بعض زمانی سے ہے، اور اس طرح علم اور معلوم میں بعض زمانی ثابت ہوگا، بعد زمانی داخل ثابت ہوگا، اور حق کا زمانہ میں زمانے سے مقید ہونا محال ہے۔ یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور اس سے بہت زمانی نہیں ہوتا، اس کی جو ہے زمانے کے علاوہ جو ہے نا شیخ مرتبے کی بات کرتے ہیں، یہ مرتبے کا آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے۔ شیخ کے نزدیک زمانہ جو ہے حق پر ہم زمانے کا اطلاق نہیں کرتے شیخ اکبر، تو شیخ نے اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ یہاں پر بہت زمانی مراد نہیں ہے، یہاں پر مرتبے کی بات ہو رہی ہے، اور اصل میں تو ویسے بھی زمانہ نہیں ہے کہ ہم اس کو آگے پیچھے ناپ سکیں، وہ تو بس ایک ہی زمانہ ہے، تو اس وجہ سے زمانے کا اطلاق اس پہ نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ زمانے کی تخلیق سے قبل کی بات ہے۔ علم معلوم کتاب یہ جب عین ثابت تھی، عین خارج کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جی یہ جو آپ نے ایک اس پر ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے کہ انسان کی پہنچ جو ہے نا وہ کہاں تک ہے، جب تو نے یہ ذوق حاصل کر لیا تو تو نے اس غایت کو حاصل کر لیا کہ مخلوق کے حق میں اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اب مزید تمام ماترا خود کو اور مت کا کہ اس سے بھی بلند درجے میں ترقی کرنے کا خواہش مند ہو، اس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں، اس کے بعد تو صرف عدم محض ہے۔ تو یہاں پر عدم اور عدم محض، یا یہ جو یہاں پر بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کس حد تک حق تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا لیمٹس؟ یہ ہم بتا چکے ہیں ویڈیو میں، جی اس میں آپ نے بنائی ہوئی ہے نا جی ویڈیو۔ یہ عدم محض کے متعلق یہ جو بات آئی ہے کہ عدم محض سے یہاں پر کیا مراد لیا جا رہا ہے اس کنٹیکس میں؟ بس بار بار یہی باتیں گھوم پھر کے آتی ہیں۔ دیکھیں نا، یہ مثال ہے جی آئینے والی مثال، جی ٹھیک ہے۔ آئینے کی مثال میں ہم نے بتایا تھا کہ جی حق تعالیٰ آئینہ ہے، جی اور آئین ثابت اس آئینے کے سامنے آئی ہے، اور اس آئینے میں ایک عکس نمودار ہوا ہے، اور اس عکس کے مطابق جو نہیں ہے اس نے اس کو دیکھا ہے۔ جی جی جب اس عکس کو دیکھا ہے تو آئینے کو نہیں دیکھا، جی ٹھیک ہے۔ ایک مثال ہے، حقیقت نہیں بیان ہو رہی، جی 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 مثال کے والے سے بات ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا، اب جب تو نے آئینے میں کوئی صورت دیکھ تو اپنا پورا زور لگا کر آئینے کو دیکھنے کی کوشش کر، صورت کو نہیں، جی جی تو ایسا نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے آئینے میں صورتیں دیکھتے ہوئے یہ ادراک پایا تو انہوں نے یہ مذہب اختیار کیا کہ دیکھی جانے والی صورت آنکھ اور آئینے کے مابین حائل ہو جاتی ہے، جی یہ آخری حد ہے جہاں تک علم جا سکتا ہے۔ جی اب ایک مثال سے بتائی نا کہ اس سے آگے آپ کدھر جائیں گے، جب وہ حجاب بیچ میں بن گئی صورت، جی حق آپ کی اپنی صورت ہی حق کے درمیان میں حجاب بن گئی ہے، جی تو آپ حق کو کیسے دیکھیں گے؟ ظاہری بات ہے بیچ میں حجاب آ گیا۔ ایک ہی جی صورت ہو سکتی ہے، پھر جی عدم محض ہو جائے۔ جی جب ادھر سے عدم ہوں گے، آئینہ والی صورت بھی عدم ہو جائے گی نا، جی 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 ہاں وہاں پر تو رہے گی نہیں جب وہاں کی صورت تو تبھی تک ہے کہ جب باہر والی صورت ہے، ہاں جی باہر والی صورت ختم کریں گے، اندر والی صورت بھی ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے جب گی۔ ختم ہوگی تو دیکھیں گے کدھر سے؟ جی بتائیں نا، کہتے جب ہیں آپ ختم ہو جائیں گے تو تو دیکھیں گے پھر عدم محض ہو جائیں گے نا۔ عدم محض ہو ہاں جائیں جی گے۔ عدم محض بھی تو نہیں ہو سکتے نا، جی لیکن وہ ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ ممکنات میں سے ممکنات جی میں جی سے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ یہ ایک آیت پاک ہے، یہاں چلنے والی ایسی کوئی مخلوق نہیں کہ جسے اس نے پیشانی سے پکڑ نہ رکھا ہو، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ تو ذرا اس کو تھوڑا سا آپ تفصیل بیان کریں کہ یہاں پر پیشانی سے کیا مراد ہے، یا صراط مستقیم یہ سورہ ہود کی ایک آیت پاک ہے، فص ہے، یہ کلمہ ہودی ہے۔ اس کو آگے شیخ نے خود ہی بیان کر دیے، جی اسی پیراگراف میں بیان کر دیے۔ نہیں یہاں پر پیشانی سے کیا مراد ہوگی؟ پیشانی تو ایک وہ قرآن مجید میں جی جو لفظ آیا نا، ناسیتہا، یہ اس کا ترجمہ ہے، اور تو کچھ مراد نہیں، لازمی نہیں ہے کہ یہ پیشانی ہو۔ جی جی پیشانی کا مطلب ہے کہ ایسے پکڑا ہوا کہ اس کے قابو میں، اس کے زور میں ہے، بس جی جی اس کے سوا نہیں ہے، جو حرکت بھی کر نہیں رہا ہے اس کئی کی طرف۔ ایک دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے مراد ہے خیال، کہ یعنی نہیں، جو پیشانی یہ دراصل میں آپ کے اعمال کا خالق ہوا ہے نا، یہ وہ پیشانی ہے۔ پیشانی سے خیال کس طرح ہو سکتا ہے؟ جی آپ کے اعمال کا خیال نہیں کہا؟ اچھا ایک جی یہ فقرہ ہے حضور شیخ الاکبر کا، اس کی عربی بھی آپ خود ہی پڑھیں گے یہ والا، اور اس کا نہیں نہیں، یہ اور چیز ہے جی، جی نہیں نہیں وہ میں اور یہ چیز کہہ ہے، رہا ہوں کہ اس کو ذرا بیان فرمایا آپ۔ اس میں وجود کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں وہ نہیں بات، یہ علیحدہ ایک انما اور الکون اشعار۔ خیال جی وهو حق فی الحقیقہ، جی والذی یفهم هذا اسرار الطریقہ، اسرار جی الطریقہ، بے شک کون
कौन पता आप किसको कहते हैं? तो कौन नहीं होती ऐसे? तकौन नहीं कहता। मैं वैसे कह रहा हूँ जैसे तो कौन नहीं होती, कौन है? ये आप बताएं बताएं ना। ना जी, मैं आपसे इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट कौन किया। जी। हर उस वजूद को कहते हैं जो कलमा कौन के बाद है, जी इस वजह से कौन इसको कहेंगे। कौन इन्नमल कौन ख्याल है, ख्याल। कलमा कौन के बाद जो वजूद आपको मिला हुआ है ये ख्याल है। जी जी वह अच्छा। हक़ुन फिल हकीका, जी ये कौनो मकान कहते हैं हाँ? जबकि हकीकत में ये हक है। जी जी हाँ, यही बताया ना कि ये ख्याल और हक में यहाँ पर क्या बात हो रही है। ये वो आईने वाली मिसाल ही है ना। जी आपको आईने के अंदर एक वजूद मिला, जी अब आप बताएं वो वजूद हक है कि ख्याल है। आप एक आईने के सामने खड़े हो जाए ना, जी जी आईने के अंदर एक सूरत आपको नजर आ रही है, वो आईने के अंदर जो जो आपकी सूरत है। हक जी, के जी। ख्याल है। अब बताएं कि वो हकीकी है कि ख्याली है। नहीं, वो तो ख्याली होगी, ज़ाहिरी बात बस है। यही तो बस। कह दिया नमल कौन जी। ख्याल वो हक़ुन फिल हकीका, हकीकी भी है। जी आप हट जाएंगे तो सूरत भी हट जाएगी सूरत ना, भी हट हट जाएगी। जाएगी। है तो आपकी सूरत, जी जी लेकिन हकीकी नहीं है, ख्याली है। तो यही एक शेर का मतलब है, इन अमल कौन ख्याल यानी कि आने वाली सूरत जो नहीं है वो ख्याली है। जी वो हक़ुन फिल हकीका, लेकिन हकीकी भी है, हकीकी भी। क्योंकि पीछे उसके कुछ है ना जिसकी सूरत है। जी जी सूरत वो हट जाएगी, सूरत भी हट जाएगी। मैं यह वल्लज़ी यफ़हमु हाज़ा हाज़ा असरार तरीक़, जो ये बात समझ गया उसको तरीका समझ में आ गई। बस आगे तो खैर यही है, आपको तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया। दोनों चीजें लाज़िम मलज़ूम है ना। जी जी बस ये है तो वो सूरत भी है, ये हट गया तो सूरत भी खत्म। हाँ बस इतनी सी बात है। वाह।